اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ سے چاہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ہم اپنے پارہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے آج ہمارا 3rd پارہ ہے۔ تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے تمام رسولوں کو فضیلت دی ہے۔ اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے شریعت دی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یعنی اپنی وحی اور صحیفے اور اس طرح کی تحریریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض کو ان کے درجات میں بلند کیا، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے یعنی ان کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی۔ ان کی نشانیاں کیا تھی کہ ایک تو ان کی جو پیدائش تھی وہ بن باپ کے تھی، اس طرح وہ پیدائشی اندھے اور کوہڑی کو جو ہے وہ تندرست کرتے تھے، اور وہ پرندے کی طرح یعنی پرندے کی مورتی بناتے تھے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے اذن سے جب اس میں روح پھونکتے تو وہ ایک حقیقی پرندہ بن جاتی، اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت دی۔ روح پاک سے یا مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو ہر وقت جو ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو دنیا سے اٹھا لینے کے بعد اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ان کی امت میں اختلاف پیدا جو ہے وہ نہ ہوتا، اور اس کے بعد ان کے پاس واضح نشانیاں آئی، یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی جو نشانیاں تھیں وہ واضح تھی، یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ جھولے میں ہی جو ہے وہ کلام کرنا شروع ہو گئے تھے، اور ان کا کلام عام بات چیت نہیں بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان لایا، یعنی جس طرح اب ہمارے یعنی مختلف پوائنٹس پہ اختلاف ہے، جیسے اہل حدیث، اہل سنت، دیوبند، بریلویوں کے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا، یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم پر کوئی ایمان لایا، اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، یعنی ان کا انکار کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ پوری کائنات کے تمام لوگوں کے دل جمع کرے اور ان کے اندر اسلام جو ہے وہ داخل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، یعنی یہاں سے صدقہ مراد ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اگر پوری دنیا بھی فدیے میں دے دی جائے گی تو اس دن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی وہ چیز، اور نہ کوئی دوستی، یعنی اس دن کوئی دوست جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دوست کو ڈیفینڈ کرے، اور نہ ہی کوئی سفارش، یعنی کوئی کسی کی سفارش نہیں ہے جو ہے وہ کر سکے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا جو ہے وہ اختیار دیا جائے گا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو اجازت دیں گے، یعنی وہ متقی ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ان کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کافر ہی ظالم ہے، یعنی جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، وہی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ سورہ آیت الکرسی جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بزرگی والی ہے، اور اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو پھر شیطان جو ہے وہ انسان کو نہیں چھوتا، اور نہ ہی اس کے مال کو، جس چیز پر یعنی آیت الکرسی پڑھ دی جاتی ہے پھر شیطان اس کو نہیں چھوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہر فرض کے نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا
تو اس کی اور جنت میں صرف جو ایک رکاوٹ، واحد رکاوٹ ہے وہ اس کی موت ہے، یعنی موت کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہوا وہی الحی، زندہ ہے، قیوم، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، الحی اور القیوم، ٹھیک ہے۔ یہ جو نام ہیں ان کے بارے میں ہمیں مختلف احادیث کی ڈیٹیل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور جس دعا میں اسم اعظم جو ہے وہ پڑھا جائے تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور اسم اعظم کے بارے میں یعنی یہ ہے کہ یعنی اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو جب ہم تفسیر پڑھ رہے تھے تو اس میں نے آپ کو ان کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بتائی تھی۔ لا تأخذو، نہ پکڑتی ہے اس کو، سینۃ اونگ، ولا اور نہ نوم نیند، یعنی اللہ رب العزت کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی کوئی اونگ آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، یعنی آگے اور پیچھے سے مراد، یعنی آگے سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے، اور پیچھے سے مراد یعنی اس کی زندگی ہے جو چل رہی ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں ایک انسان کے ساتھ کیا کیا اعمال ہوں گے، یا اس کی تقدیر کیا ہے، یعنی دنیا میں اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگی اور آخرت میں کیا، اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، یعنی آسمان ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی کرسی ہے، اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین و آسمان ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں ایک رنگ یعنی ایک چھلا جو ہے وہ پڑا ہو، یعنی اتنی چھوٹی تعداد ہے اس پوری کائنات کی اللہ کی کرسی کے آگے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب ان دونوں سے مراد آسمان اور زمین ہے، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی دین میں کوئی زبردستی سے مراد یہ ہے کہ آپ انفورسلی کسی کو مسلمان جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ کچھ مسلمان جو تھے انہوں نے اپنے بچے نظر مانی ہوئی تھی کہ اگر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو ہم نا یہودیوں کو دے دیں گے، یعنی اس وقت یہودی اور عیسائی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور مشرکوں کے پاس کوئی کتاب اور علم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اسلام آیا، ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اب وہ بچے جو اس طرح گرجوں میں رہتے تھے اب وہ جو تھے وہ کافر تھے، اب یہودی اور عیسائی تھے تو ان کو وہ انفورسلی مسلمان کرنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جو ہے وہ سختی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے، یعنی قرآن آ گیا ہے تو اب ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے۔ چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اسی نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اب یہ کڑا کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یعنی جو دین اسلام میں آ گیا اس نے ایک مضبوط چیز کو پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ جب انسان یعنی اس دین اسلام کے اندر آنا جو ہے وہ انفورس نہیں ہے، لیکن جب آپ دین اسلام کے اندر آ گئے تو پھر شریعت نافذ کرنا وہ ضروری ہے، یعنی اس سے پھر آپ نہیں بھاگ سکتے۔ یعنی اگر ہم کسی کو کہیں کہ نماز پڑھے تو وہ کہے کہ لا اکراہ فی الدین، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ تو نہیں، جب آپ شریعت کے اندر آ گئے ہیں، دین اسلام کے اندر آ گئے ہیں تو پھر شرعی اصولوں کا پابند ہونا آپ پر لازم ہوگا، جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، یعنی اس کڑے نے، یعنی دین اسلام کے کڑے نے ٹوٹنا نہیں۔ وہ دنیا میں بھی اس شخص کی حفاظت کرے گا اور وہ آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مشرکوں کو لا علمی کے اندھیرے سے نکال کر علم کے نور یعنی ہدایت اور اس قرآن کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے دوست باطل معبود ہے، یعنی بت ہے،
وہ ان کو روشنی سے نکال کر یعنی نور سے نکال کر کس کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ تاریکیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، دوبارہ اس گھٹیا شرک کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ سیدنا ابراہیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی۔ یہ کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم کا جو ہے وہ اب ڈائیلاگ سٹارٹ ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ نمرود کے ساتھ، کہ اللہ نے ہی نمرود کو جو ہے وہ حکومت دی تھی۔ اب اس نے کیا یہ اپنی یعنی اپنی جو قوم تھی ان کی قوم جو ہے وہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، اور اس نے کہا کہ میں سورج کے دیوتا کا اوتار ہوں انسانی شکل میں۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا تھا کہ ان کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ نافذ ہو گئی کہ بس اسی کو ہی خدا جاننا۔ تو اس نے اپنی پوری قوم میں یہ چیز جو ہے وہ پھیلا دی تھی کہ لوگ اب اسی کو ہی خدا جانیں۔ ٹھیک ہے، جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی جب نمرود کا اور سیدنا ابراہیم کا ڈائیلاگ سٹارٹ ہوا تو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے کیا کام کیا کہ اپنے جیل خانے سے دو یعنی قیدیوں کو بلایا اور اس میں سے ایک کو جو ہے وہ مار دیا اور ایک کو زندہ رکھا اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ۔ یعنی سیدنا ابراہیم نے جو ہے نیچر کی طرف اشارہ کیا، یعنی دنیا کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ سے بھاگ نہیں سکتی۔ جس نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جب اس نے یہ دلیل سنی تو وہ بالکل جو ہے یعنی حیران ہو کے رہ گیا کہ اس کا وہ کیا جواب دے۔ وہ سورج کے اوپر تو جو ہے وہ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ یہ اس شخص کی مانند ہے جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنے چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اب یہ ایک نیک شخص تھا اور بنی اسرائیل کا، اور اس کے بارے میں ڈفرینٹ جو ہے وہ رائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سیدنا خضر تھے اور کوئی جو ہے وہ سیدنا عزیر بتاتے ہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وہ صالحین میں سے کوئی ایک آدمی تھا جس کا گزر ہوا ایک بستی سے، اور بستی سے مراد بیت المقدس تھا جسے بخت نصر نے جو ہے وہ اس پر حملہ کیا تو اس کو بالکل الٹا دیا تھا، اوندھی پڑی تھی۔ اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسا زندہ کرے گا؟ یعنی جس طرح اب مکہ میں بہت چہل پہل اور ایک یعنی تجارتی سامان اور سب کچھ، اور اسی طرح بیت المقدس بھی تھا، تو جب وہ بالکل اجڑ گیا تو اس کو دیکھ کر اس کو بڑا افسوس ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ بالکل بستی جو ختم ہو گئی ہے تو اس کو یعنی اس کی موت کے بعد کیسے یہ زندہ دوبارہ ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا، یعنی اللہ رب العزت نے اس صالح شخص کو موت دے دی، تم کتنی دیر ہے؟ یعنی یہ صبح سے انہوں نے یعنی ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور جب ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو تب عصر کا ٹائم تھا، تو ان کو لگا کہ شاید صبح سے اب تک میں سوتا رہا۔ اس نے کہا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ اسی وجہ سے، یعنی کہ شام کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا کہ شاید میں صبح سے سویا ہوں تو اب اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے ہو، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ بالکل خراب نہیں ہوئی۔ ان کے پاس کچھ انگور اور کوئی جوسز وغیرہ تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں۔ یعنی جو کھانا تھا حالانکہ وہ ایک فریجائل پروڈکٹ تھی، وہ جلدی جو ہے وہ خراب ہو سکتی تھی، اور اس کی نسبت ایک جانور جو اس کا گدھا تھا وہ دیر سے جو ہے یعنی ڈیکمپوز ہو سکتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھانا جو ہے وہ خراب نہیں ہوا، 100 سال تک بھی ویسے پڑا رہا، لیکن جو اس کا یعنی جانور یعنی اس کا جو گدھا تھا وہ ڈیکمپوز ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے اس کی ہڈیوں کو جوڑنا شروع کیا اور اس کے گوشت پوست کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت بناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جب اس نے اپنے ظاہری آنکھوں سے پوری نشانی کو دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ اب اس جاننے کے ڈائیلاگ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صالح شخص تھا جس پر اللہ کا
یقین تھا، اللہ پر وہ یقین کرتے تھے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرا رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرا، یعنی یہ سیدنا ابراہیم کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی علم کے درجے ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے اور ایک حق الیقین ہے۔ علم الیقین یہ ہے کہ کوئی بات پتہ چلی اور اس پر یقین ہو گیا۔ عین الیقین یہ ہے جیسے اب ہمیں پتہ ہے کہ حشر آنا ہے، یہ علم الیقین ہے۔ اب جب حشر آئے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ عین الیقین ہے۔ عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں، ٹھیک ہے۔ اور حق الیقین یہ ہے کہ جب وہاں پہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور بات ہمارے اندر راسخ ہو جائے گی، یعنی اتر جائے گی، یہ حق الیقین ہے۔ تو انہوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ صرف اس لیے کہ وہ حق الیقین کا درجے پر جو ہے وہ جانا چاہتے تھے۔ یقین جو ہے وہ عمل کو مضبوط کر دیتا ہے، کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، یعنی ان کو اپنے ساتھ اٹیچ بھی کر لو اور ان کو اچھے سے دیکھ بھال بھی لو کہ ان کا رنگ روپ کیا ہے۔ پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، یعنی ان کو ذبح کرو اور اس کے ٹکڑے جو ہے وہ پہاڑوں پر رکھ دو۔ پھر انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 گوشے لاتا ہے۔ یہاں صدقے کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو اپنا 1 روپے یعنی اللہ کی راہ میں یعنی نفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ کرتا ہے، تو ان کی مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح ہم گندم کا 1 دانہ بوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ 7 گوشے آتے ہیں اور ہر گوشے کے اندر 100 دانہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 1 کو 700 گنا بڑھا دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یعنی جو 7 کی اینٹی ہے نا، یعنی 7 ڈیجٹ جو ہے عربک میں یہ ایک انفینٹ اینٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح ہمارا ایک انفینٹ کا آپ لوگوں نے کنسیپٹ پڑھا ہوگا کہ یعنی لا متناہی، جس کی کوئی حدود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب اگر ہم اپنی زبان میں لیں تو 700 گنا ہوگا، لیکن اگر عربک کنسیپٹ میں ہی لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر اللہ خوش ہو جائے تو اس کو بڑھا کے جتنا چاہے وہ بڑھا لے، ٹھیک ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف، یعنی مال خرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ احسان نہیں جتلاتے۔ اسلام میں اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اس شخص سے نہ بات کرے گا اور نہ ہی پاک کرے گا جو دے کر احسان جتلانے والا ہوگا، اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتے۔ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت سیدنا عثمان کے بارے میں جو ہے وہ نازل کی گئی کہ جب انہوں نے بہت زیادہ سامان جو ہے وہ یعنی اسلام کی مدد کے لیے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کو الٹتے جاتے اور پلٹتے جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی وجہ سے یعنی جو صدقہ ہے وہ قبر کی جو گرمائش ہے نا اس کو کم کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ صدقے کے نیچے قیامت والے دن انسان جو ہے وہ قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، کہ جس نے جتنا صدقہ کیا ہوگا اس دن اس کے اوپر اتنا سایہ ہوگا۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو، یعنی بہتر اخلاق بھی صدقہ ہے۔ جس طرح یہ ہے کہ نا اب مسلمان دوسرے مسلمان کو یعنی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھے تو وہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کو علم کی بات بتانا وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بلکہ کچھ مال دے کے اذیت دینا اس سے بہتر یہ ہے کہ اچھی بات کہی جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے اور بے حد بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، یعنی پہلے دے تو دیا، اب جب احسان جتلایا اور تکلیف پہنچائے تو اس سے کیا ہوا؟ وہ ضائع ہو گئے۔
اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی ریاکاری کرتا ہے۔ ریاکاری جو ہے وہ شرک کی ایک قسم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے۔ اور وہ صاف چٹان کیا ہے کہ پتھر کی ایک چٹان ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، یعنی اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے، جیسے مٹی سے مراد کیا ہے کہ اسلام ہے، پھر اس پر زوردار بارش پڑی۔ اب وہ کیا تھا، وہ زوردار بارش کیا تھی، وہ صدقے کی فارم میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ دیا۔ اب جب بارش تیز ہوئی تو مٹی نے جو ہے وہ چٹان چھوڑ دی، بلکہ ساتھ کیا ہوا، بہہ گیا، یعنی اب جو اس نے وہ جو اجر تھا، وہ جو ثواب ملنا تھا، وہ بہہ گیا، ٹھیک ہے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس طرح، یعنی جو ریاکاری کے ذریعے صدقہ دیا جاتا ہے تو وہ صدقہ بالکل ایسے ہی ہے جس کے اوپر، یعنی ایسی زمین جس کے اوپر فصل جو ہے وہ نہ اگائی جائے، یعنی اس کا نہ اگائی جا سکتی ہو، یعنی اس کا پھل ہی نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو فرضی صدقے ہیں جیسے ہمارا زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، تو وہ بلکہ بتانا بھی چاہیے، اور دوسروں کو یعنی اس کا مقصد جو ہے وہ دوسروں کو یعنی موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ بھی دیں، اور ان کو کنونس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح جو فرضی عبادات ہیں وہ دکھا کر ہی کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نفل عبادت ہے تو وہ اس طرح دیں کہ ایک ہاتھ کو دیں تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ ہو، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ دوسری طرف کے لوگ ہیں جو خالصتاً، جو ریاکاری کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے جو ہے وہ صدقہ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو۔ اب اس کھیتی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کسی اونچی جگہ پہ، یعنی اونچی زمین کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل 2 گنا لائے۔ اب اونچی زمین ہونے کی وجہ سے اس کا پھل جو ہے، جب بارش پہنچے گی تو یعنی اچھا پانی ملے گا تو پھل جو ہے وہ کیا لائے گا، 2 گنا لائے گا۔ پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، کیونکہ زمین اونچی ہے نا، تو بارش کا اگر پانی کم بھی ہے تو شبنم بھی اگر اس تک پہنچ جائے گی نا تو وہ کیا ہے، وہ پھر بھی پھل لے کر آئے گا۔ اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے اگر تھوڑا بھی صدقہ دیا جائے تو وہ بھی یعنی کافی ہے، لیکن اگر ریاکاری میں زیادہ بھی صدقہ دیا جائے تو وہ سارا کا سارا جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے؟ اب اللہ رب العزت مثال دیکھ رہے ہیں کہ کھجور کا جو باغ ہے نا، اس کو لنگانے میں اتنی دیر لگتی ہے کہ اگر یعنی دادا لگائے تو پوتا جو ہے وہ اس کے پھل کھائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب فصل جو ہے وہ ڈبل ہے، یعنی کھجوروں کی ایک لیئر ہے اور پھر اس کے اوپر انگوروں کی بیلیں بھی چڑھی ہوئی ہیں، یعنی 2 فصلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب بڑھاپا آ چکا ہوا ہے کہ مزید کوئی اور کام بھی نہیں کیا، یعنی فل ڈیپینڈنسی جو ہے وہ اس باغ کے اوپر ہے، اور اس کے کمزور بچے ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں۔ پھر کوئی ایک ایسا بگولا آپ پہنچے۔ بگولا ہوتا ہے کہ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا طوفان، یعنی ہوا کا ایک جھنڈ ہوتا ہے جو یعنی گول گول اوپر کی طرف گھومتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آگ بھی ہو، یعنی اب اس بگولے کے اندر آگ بھی شامل ہے، ہو تو وہ جل جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے نیک اعمال کیے اور اس کی یعنی وہ اعمال ایسے ہیں کہ جیسے خوبصورت باغ ہو اور وہ ڈبل فصل لائے اور یہ سارا یعنی نیکی میں بڑے پیک پہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا ہوا، جب آخری سانسیں چل رہی تھی یا جب آخری دور شروع ہوا تو وہ کیا ہوا، مرتد ہو گیا یا نیک اعمال کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ نماز، قرآن اور ہر چیز کے بڑے پابند تھے، پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے سارا اپنا پردہ، نماز، قرآن سب کچھ چھوڑ دیا، تو وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پچھلے اعمال بھی، یعنی جس طرح جو نیکی ہوتی ہے نا وہ یعنی بدی کو ختم کر دیتی ہے، اور جو بدی ہوتی ہے وہ نیکی کو ختم کر، اس میں جس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی وہ دوسرے کو ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہے، یعنی مومن نے اپنے ہاتھ سے جو رزق کمایا ہے، ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اور اس میں سے بھی جو تم خرچ کرتے ہو، گندی چیز کا ارادہ نہ کرو۔ اب یہ کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ردی چیز جو ہے وہ نہ دیں، یعنی نہ تو بہت ہی اچھی چیز اللہ کی راہ میں دے دیں کہ خود محتاج ہو جائے، اور نہ ہی اتنی یعنی جسے آپ خود لینا ناپسند کرتے ہو، یا نہ ہی ایسی گھٹیا چیز، بلکہ اعتدال کے ساتھ اور درمیانی جو کوالٹی کی چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کرو، یعنی دوسروں کو دیتے وقت تو آنکھیں بند کرو، لیکن وہی چیز اگر تمہیں دی جائے تو تم یہ پسند نہ کرو۔ اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور بے حد خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، یعنی کیا ہے کہ صدقہ کرنے میں شیطان تمہیں یہ ڈر دیتا ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گا کہ تمہارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ حکمت جو ہے اس سے مراد قرآن کی سمجھ بھی ہے، دین کی سمجھ بھی ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور بھی ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی گی، یعنی جس کو قرآن کی سمجھ عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر جو ہے وہ عطا کر دیا گیا، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار، یعنی صدقہ دو، اور نظر کیا ہے؟ نظر وہ ماننے کی اجازت ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، یعنی جیسے یعنی روزے رکھنے کی نظر ماننا، نوافل پڑھنے کی نظر ماننا، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو غیر اللہ کے لیے نظریں مانی جائے کہ ہم اس دربار پہ جا کے چڑھاوے چڑھائیں گے، تو وہ یعنی شرک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی، ہاں یہ ہے کہ جو بخیل شخص ہوتا ہے اس کا مال نکل آتا ہے، یعنی وہ پہلے تو بخل کر رہا ہے، کچھ دے نہیں رہا، لیکن اب اس نے نظر مانی ہوئی ہے، اور اگر نظر پوری ہو گیا تو اس کو اب دینا پڑے گا۔ اس طرح اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ صدقہ یعنی جو فرضی صدقہ ہے اسے ظاہر کر بھی کے دو تو بھی اچھا، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، یعنی چھپا کر جو ہے وہ صدقہ دینا وہ زیادہ افضل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، یعنی اس کے بدلے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے برائیاں یعنی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور فرما دے گا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی ذرہ برابر بھی نیکی لائے گا تو وہ قیامت والے دن اپنی اس نیکی کا بدلہ جو ہے وہ دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی بھی لے کے آئے گا تو وہ قیامت والے دن اپنے اس برائی کا بدلہ دیکھ لے گا۔ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہوں۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس سے خاص طور پر مراد جو ہیں وہ صحابہ صف تھے اس وقت، یعنی وہ کیا تھے کہ وہ ڈیفرنٹ جو ہیں علاقوں سے، ایریا سے وہ آئے ہوئے لوگ تھے جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور اس سے مراد یعنی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی مضبوطی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، یعنی پھر وہ رزق معاش کی طرف نہیں بھاگتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ اس میں یعنی جہاد کے لیے جن کو 4 ماہ 5 ماہ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، یا قرآن اور اس طرح اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہ نکلتے ہیں،
تو اس طرح یعنی ایک صحابی کے بارے میں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے اتنی بھوک محسوس ہوتی کہ میں اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ لیتا، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی علم سیکھتا تھا، ٹھیک ہے، اور کسی شخص سے آیت کا ترجمہ صرف اس لیے پوچھتا تھا، یعنی ترجمہ سے مراد یعنی اس کا کنسیپٹ اس لیے لیتا تھا کہ شاید یہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور کچھ کھانے کو دے دے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد اب وہ بھی ہیں جیسے یہ مدارس کے جو بچے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے اپنے ایریا سے جو ہے یہاں پر مدرسوں میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ کھانا کھلایا کریں اور ان کے اوپر صدقہ لگایا کریں، ان کو کوئی بکس لے کے دے دی، کسی کے ایڈمیشن کی فیس دے دی، کسی کو کوئی کپڑے لے کے دے دیے، یا اور نہیں تو کچھ دودھ ہی لے کے چلے گئے، کوئی 1 بوتل یا 2 بوتل یا 4، کہ ان کو یعنی وہ دودھ پلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کیونکہ وہ ڈیفرنٹ ایریا سے آئے ہوئے وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، روکے گئے، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں جو ہے وہ مسکین کی ڈیفینیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ مسکین وہ شخص نہیں ہوتا جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتا ہے، بلکہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی یعنی گھر کی تعداد آدمیوں کی زیادہ ہے لیکن ارننگ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور وہ یعنی سوال کے ڈر سے یعنی اس بات سے شرمندہ ہونے کے لیے کہ میں اب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں تو وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص جو ہے وہ مسکین ہے۔ تو مالدار آدمی جب اس کو دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہ مالدار آدمی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم اپنی زبان میں سفید پوش بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان جائیں گے، یعنی وہ تکلیف کی وجہ سے ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، اس آیت کے بارے میں سیدنا علی کے بارے میں فرمایا جاتا تھا ایک دفعہ انہوں نے یعنی کچھ رقم رات کو صدقہ کی اور کچھ رقم دن کو صدقہ کی، اور کچھ رقم جو ہے وہ چھپا کر صدقہ کی، اور کچھ رقم جو ہے وہ بتا کر صدقہ دی، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی کوئی بھی اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو، یعنی قیامت والے دن جو سود کھانے والے ہیں وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ جیسے کوئی دیوانے اور مجنون ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھیں تجارت بھی تو سود ہی ہے، یہ اب کوئی دیوانہ ہی یہ بات کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر جو ان کو کہا ہے کہ یہ سود کھانے والے قیامت والے دن دیوانوں کی حالت میں اٹھیں گے، کیونکہ جو تجارت ہے اس میں فزیکل ہے، یعنی دینے والا اور لینے والا، جو پروڈکٹ یعنی نقد رقم دے رہا ہے یا لے رہا ہے یا جو پروڈکٹ ہے، جبکہ سود میں جو ہے وہ نقد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو جو ہے وہ حرام کیا ہے، اور تجارت میں کیا ہے کہ یعنی نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن سود میں کیا ہے نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے۔ تجارت میں کیا ہے کہ کوئی فکس ڈیجٹ نہیں ہے، آپ کو زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی، لیکن سود میں جو ہے وہ ایک فکس ڈیجٹ ہے کہ اتنا فائدہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس طرح یہ بہت لمبا کمپیریزن ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کی وحی آ گئی تو جو اب پہلے جو سود لے چکے ہوئے ہیں وہ ایک گزر چکا ہوا ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں جب انہوں نے خطبہ دیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے چاچا سیدنا عباس کا جو سود ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، یعنی اب میں صرف اس کی اصل رقم جو ہے وہ ہم وصول کریں گے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اور جو دوبارہ سود کھائے یعنی آیت کے اترنے کے باوجود اب وہ دوبارہ اس بات پہ یعنی ڈٹا ہوا ہے تو وہی لوگ ہیں آگ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں، یعنی سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے،
جی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جہنم ہی ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی سود ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے جتنا بھی زیادہ ہو جائے اس کے اندر برکت نہیں ہے، اس مال کے اندر تو وہ کم ہی رہے گا، لیکن صدقہ ایسے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ 1 روپے کا 700 گنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ صدقہ کتنا بھی اللہ کی راہ میں، جیسے سیدنا ابو بکر تھے تو یعنی وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، اور پھر بھی اگر آپ سیدنا ابو بکر کی یعنی فائنینس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک اچھی فائنینس کے جو ہے وہ آنر تھے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہو گئے۔ یہاں سے خوف اور غم سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت کی سختیاں شروع ہوں گی، جیسے سورج کا نزدیک آ جانا، جیسے اندھیرا ہونا، جیسے گرمی ہونا، جیسے تپش ہونا، اور پھر وہ گھبراہٹ، جس طرح جیسے ہمارا رزلٹ آتا ہے تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ایسے جو لوگ ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ نے یہ کریکٹرسٹک بتائی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکینت جو ہے وہ اتار دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، یعنی جو پہلے گزر گیا وہ تو ٹھیک تھا، اب جو آیت آئی ہے اس کے مطابق جتنا بھی سود لینا ہے وہ سارا سود جو ہے وہ معاف کر دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کرو، ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، یعنی جس نے سود لیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اصل مال بھی معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ صرف جو سود کی رقم ہے وہ معاف کی جائے گی، لیکن جو اصل رقم ادھار پر دی ہوئی ہے وہ آپ نے واپس لینی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دے دو، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ قرض کا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو جو ہے وہ جنت میں داخل کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ جنت میں کیوں داخل کیے گئے ہیں، تو اس آدمی نے کہا کہ میں جب کسی کو قرض دیتا تھا تو اس کا پیچھا نہیں کرتا تھا، یعنی اس کو ایک فری ہینڈ یعنی کھلا ٹائم دے دیتا تھا کہ وہ آسانی سے مجھے قرض واپس دے سکے، تو اس نیکی کی وجہ سے مجھے جنت میں جو ہے وہ داخل کیا گیا، اور تمہارا صدقہ کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی اس طرح کم سن ہے، یعنی یا وہ واپس نہیں کر سکتا یا اس کے لیے کچھ مشکلات ہیں، تو آپ اپنا مال جو ہے وہ صدقہ بھی اس کو دے سکتے ہیں اگر تم جانتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لٹایا جائے گا، یہ حشر کا دن ہے، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جس نے جو بھی کمایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اب جب ایمان لا چکے ہوئے ہو تو اب شریعت کے اکارڈنگ ہی ہوگا۔ جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جب بھی قرض لینا ہے اس کے لیے مدت متعین کرنی ہے، اور اس مدت کے لیے یعنی بالکل کلیئر کٹ بات ہونی چاہیے، یعنی 25 جنوری 2025 کو میں نے یہ قرض لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پراپر جو ہے وہ ڈیٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بہار کے موسم میں تو سردیوں کے موسم میں یا گرمیوں کے موسم میں، یعنی بات کلیئر ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ اس کو لکھنا ہے، یعنی قرض کا لین دین جب بھی کریں اس کو لکھیں، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی جو لکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے، یعنی جتنا رقم اور جتنی یعنی ڈیٹ اس کو بتائی جا رہی ہے وہ ویسے ہی کرے، یعنی کسی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اس کا یعنی جھکاؤ نہ ہو، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اب دوسروں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ لکھنے پڑھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا، بس لازم ہے کہ وہ لکھے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے
ذمے حق ہے، یعنی حق سے مراد یہ ہے کہ جس نے قرض لیا ہے اب یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس قرض کو لکھوائے، قرض دینے والے کے ذمے نہیں ہے، لینے والے کے ذمے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، یعنی لکھنے والا کسی کی طرف داری نہ کرے اور جیسے جیسے لکھوایا جا رہا ہے ویسے ہی اس کو لکھے۔ پھر جس شخص کے ذمے حق ہو اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی کم سن ہے یا بینا ہے یا بہرا ہے، اس طرح نبینا، تو پھر وہ کیا کرے، یا اس کے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو قرض لکھ سکتا ہو، تو پھر جو ہے وہ قرض دینے والا لکھوائے گا۔ تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ مختار سے مراد یہاں ولی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرض دینے والا نہیں بلکہ جو لینے والا ہے اس کا جو ولی ہے پھر وہ لکھوائے گا اس کے حصے کا۔ اور جس طرح یعنی کچھ نابینا لوگ ہوتے ہیں تو اپنے حصے کا پیپر بھی تو سالو کرواتے ہیں نا، سیم ویسے اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 اب اس قرض کے دیتے وقت جو ہے اس پر گواہی بھی ہونی چاہیے اور وہ 2 مردوں کی ہوگی۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی اگر 2 مرد نہ ملے تو پھر 1 مرد اور اس کے ساتھ 2 عورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو 2 عورتیں لی گئی ہے تو بہت سے جو فیمینسٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد تو 1 اور عورتوں کے 2۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں ایک اکیلی عورت کی گواہی ایکسیپٹیبل ہے، جیسے کہ اس کی حیض کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم اس کی پریگننسی کے بارے میں، جس طرح ایک ڈیزیز بھی ہوتی ہے استحاضہ کی، اس میں اس ایک عورت کی گواہی ہی کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح زنا میں بھی نہیں، زنا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بتائے گی، یعنی جس طرح کہ وہ زنا سے مراد میری یہ تھی کہ ایک عورت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے یعنی اس کے رحم میں جو بچہ ہے وہ کس کا ہے، یعنی اس سے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، ٹھیک ہے، تب ایک عورت کی ہی گواہی کافی ہوتی ہے، لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورتوں کو بنایا ہے تو ان کی جبلت میں بھول جانا جو ہے ایک بہت خوبصورت ایلیمنٹ ہے، بہت خوبصورت ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جتنی وہ جذباتی ہوتی ہیں اگر بھول جانے کا ایلیمنٹ نہ ہو تو ہمارے یعنی جو سوسائٹی کا پورا سائیکل ہے وہ ہی ڈسٹرب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 عورتیں، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کروا دے۔ اب ایسے ہی ہوا کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک عورت کو بلایا گیا اور اس سے یعنی گواہی لی گئی، اور پھر کہا گیا کہ آپ دوسری کو بلاؤ، تو پہلی والے نے کہا کہ یہ تب کی بات ہے کہ اگر کوئی بھول جائے، جب میں بھولی ہی نہیں تو پھر دوسرے کو بلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ان کی ٹھیک تھی، ٹھیک ہے، صرف بھولنے کی صورت میں، اور گواہ انکار نہ کرے، یعنی گواہی دینے سے انکار نہ کرے جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اس سے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تک، یعنی اس سے اکتانا نہیں چاہیے کہ اب ہم کیا چھوٹی بات کو بھی لکھنے لگ جائیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو، یعنی جو نقدی تجارت ہے، جیسے ہم سبزی لینے جاتے ہیں یا گروسری یا کچھ، اس کو اس طرح یعنی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تو تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ اگر تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچائیے، نہ تو گواہی دینے والے کو، ہمارے ہاں تو پورے گواہ ہی اٹھوا لیے جاتے ہیں، تو کیا ہے کہ ایک تو گواہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور دوسرا جو لکھ رہا ہے کاتب ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے، یعنی اگر سفر میں ہے اور اب کوئی کاتب نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے میں گروی دے گا، چیز کو دیا جائے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی لوہے کی زرہ جو تھی وہ گروی دے گے کسی یہودی کو، اور اس سے جو ہے وہ رقم لی تھی۔ پھر
اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے. یعنی اگر اس میں کوئی گروی بھی نہیں لکھوایا گیا اور لکھا بھی نہیں گیا اور گروی بھی کوئی چیز نہیں رکھوائے گی، اس نے بس اعتبار کیا ہے، تو اعتبار کرنے والے پر لازم ہے کہ جس پر اعتبار کیا جائے وہ اس کا اعتبار نہ توڑے. تو جس پر اعتماد کیا گیا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ایسے ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو پورے اعمال صحیح رہتے ہیں، اور اگر وہ غلط ہو تو سارا کچھ غلط ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ اس سے مراد جو ہے وہ دل ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. یعنی کوئی بھی چیز جو ہے، جس طرح میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ اللہ کا یعنی ہمارا ظاہر اور چھپا ہوا اللہ کے آگے برابر ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. رسول ایمان لایا ہے اس پر اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا. یعنی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ یعنی وہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لے کے آئے. اور مومن بھی، یعنی اس سے مراد صحابہ ہیں اور سارے مسلمان مومن ہیں، سب ہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خاتم النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی جو ہے ان میں سے کسی ایک پر بھی فرق نہیں کرتے. یعنی جو یہودی تھے انہوں نے کیا کیا تھا، سیدنا عیسیٰ اور ان کی والدہ کو یعنی ان کے بارے میں وہ غلط رائے رکھتے تھے اور ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح جو سیدنا یعنی جو عیسائی ہیں سیدنا عیسیٰ اور ان کی والدہ کو انہوں نے خدا کے درجے پر جو ہے وہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہ یہ جو امت وسطیٰ ہے، یعنی ہماری جو امت ہے وہ کسی بھی نبی کو نہ تو اس کے مقام سے بڑھاتی ہے نہ گھٹاتی، یعنی کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتی. اور ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. یہ جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ٹھیک ہے. اور جب یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یعنی ہر روز اپنے رات کے جو اذکار تھے پڑھ کر سویا کرتے تھے. اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر کبھی بھی جو ہے شیطان یا جنات وغیرہ جو ہیں وہ داخل نہیں ہوتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی شرعی احکام ہیں یا جتنی بھی ہماری تکلیفیں اور آزمائشیں ہیں، اللہ رب العزت اگر کسی شخص پر ڈالتا ہے تو اس کو بیئر کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے. جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے، اور اس نے برائی کمائی، یعنی جس نے جو نیکی کمائی وہ بھی اسی کے ذمے ہے، اور جو اس نے برائی کمائی وہ بھی اسی کے ہی ذمے ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھے، اب بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنا تھا لیکن بالکل بھول گئے، اور غلطی سے مراد یہ ہے کہ کام تو نیکی کا کرنا تھا لیکن وہ غلط طریقے سے ہوگا، غیر شرعی طریقے سے ہو گیا. کرے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا. اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. یعنی یہودیوں کی کارستانیوں کی وجہ سے بہت ساری جو حلال چیزیں تھیں وہ ان پر حرام کر دی گئی تھی. جیسے سبت کے دن، یعنی یوم سبت کے دن، یعنی ہفتے کے دن جو ہے وہ روزی کمانا. اس طرح حلال چیزیں یعنی بکری اور گائے کی جو چربی تھی وہ بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی. اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں، یعنی ایسے بوجھ ہم سے نہ اٹھوا جن کی ہم سے طاقت نہیں ہے، ہم سے درگزر فرمائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں ایسے سخت احکام ہم پر نہ لگوائیے گا، اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی ہمارا مولا ہے.
القوم الکافرین، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے، یعنی جب جنگ ہوتی تو وہ کیا کرتے تھے، کافر لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو لات ہے اور عزا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آپ بھی جواب دو۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو جواب دو کہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، یعنی تمہارے پاس تو یعنی اگر تمہارے پاس لات اور عزا ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس اللہ ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ آل عمران جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نور والے پرندوں کی شکل میں آئیں گی، اور اللہ رب العزت سے اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں سفارش کریں گی۔ ان کا نام آل عمران جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں آل عمران کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے اور ان کا علم اللہ ہی کے ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی، یعنی یہ سچی کتاب جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جو اپنے سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی گواہی یعنی دلیل دیتی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا، یعنی حق اور باطل میں، یعنی قرآن وہ ہے جو نور میں اور تاریکی میں، حق میں اور باطل میں، سچ میں اور جھوٹ میں فرق کرتا ہے یقین، اور جو اس کا علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی فرقان جو ہے وہ اتار دیتا ہے کہ جب کوئی فیصلہ ان کے سامنے آتا ہے، کبھی کچھ سچویشن دیکھتے ہیں تو ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون ناحق ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، یعنی اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں۔ وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو یہ علم ہے کہ اللہ نے کس طرح شیپ بنانی۔ اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو کچھ جو یعنی یہودیوں کے علماء تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے چیک کرنے کے لیے کہ یہ آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بتائیں، یہ بات جو ہے وہ کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے کہ بچے کی اکثر شکل جو ہے وہ کبھی باپ پر ہوتی ہے اور کبھی ماں پر، تو یہ کیسے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صحبت کے دوران جو ہے یعنی مرد کا جو یعنی مایا ہے وہ عورت کے مائیں پہ قابض آ جائے تو بچے کی جو شکل ہے وہ باپ پر ہوگی، اور اسی طرح اگر عورت کا قابض آ جائے تو بچے کی شکل جو ہے وہ ماں پر ہوگی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات جو ہے وہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جس میں سے بعض محکم آیات ہیں۔ محکم آیات سے مراد ایسی مضبوط آیات یعنی جو اصول والی ہے، یعنی جو شرعی ہے، شریعت والی، جیسے وراثت کے احکام وغیرہ ہیں، نکاح کے ہیں، یتیم کے بارے میں ہے، بیوہ کے بارے میں ہے، طلاق کے بارے میں ہے، ان ساری آیات کو ہم محکم آیات کہیں گے۔ وہی کتاب کی اصل ہے، یعنی کہ اس کتاب کی روٹ وہی آیات ہے، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری کیا ہے، وہ متشابہ آیات ہیں، ان سے مراد جیسے ہم نے ابھی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں، اب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر کیسے مستوی ہے، یا جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم کی انگلیوں میں، اب ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کریم کی انگلیاں کیسی ہیں، یا جیسے ہم پڑھتے ہیں وجہ للہ، تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کا چہرہ کیسے ہے، لیکن یہ ساری کیا ہے، متشابہ آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی کہ جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے
لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں فتنہ کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یعنی پتہ کروائیں کہ اللہ کی انگلی کیسی ہے یا اللہ کا چہرہ کیسے ہے، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں، یعنی جو اس کتاب میں پختگی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یعنی جتنا بھی قرآن اترا ہے اس سب پر ہم ایمان لے کر آئے، سب ہی ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہے۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ بیٹا دعا ہے، اور یہ بھی قرآن کی دعا ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں اور اس کو آپ نے حفظ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ اے ہمارا بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، اس سے حشر مراد ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس دن یعنی حشر قائم نہیں ہو سکتا یا مال کی جزا نہیں مل سکتی۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، چاہے کھجور کی ایک گٹھلی ہی کیوں نہ، لیکن اس دن جو ہے اگر پوری دنیا بھی فدیے میں دے دی جائے گی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے مال اور ان کی اولاد اس دن ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں، جیسے فرعون کی قوم کا اور اس سے پہلوں کا حال ہوا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا، جیسے فرعون نے انکار کیا تھا اور ان کی امت کے لوگوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی تھی۔ اب یہ غزوہ بدر کی جو ہے بات کی جا رہی ہے، یعنی ایک طرف جو تھے وہ مسلمان تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ مکہ کے مشرک تھے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، ٹھیک ہے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اس سے مراد جو ہے وہ مسلمان تھے، اور دوسرا گروہ کافر تھا، وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دو گنا دیکھتے تھے۔ اب یہ کیا تھا کہ اصل میں جو مسلمان تھے ان کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، ٹھیک ہے، اور کافروں کی تعداد جو تھی وہ مسلمانوں سے 3 گنا سے بھی زائد تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا تھا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو کافروں کی تعداد جو ہے وہ اتنی کم کر کے دکھا رہے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ کہتے تھے کہ وہ 70 ہیں اور کچھ کہتے تھے کہ وہ 100 ہیں، لیکن ان کی تعداد یعنی 313 سے 3 گنا زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف کیا تھا کہ جو کافر تھے ان کی نظروں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا کر دکھا رہے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ فرشتے بھی تھے، حالانکہ اصل میں ان کی تعداد اتنی نہیں تھی، ان کی تعداد صرف 313 تھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی، یعنی یہ جو انسانی خواہشات ہے اب اللہ رب العزت نے اس کو حلال کیا ہے۔ انسان کی نفسانی خواہش کی تشبیہ جو ہے وہ کشتی کے ساتھ دی گئی ہے، جیسے کہ اگر انسان جو ہے وہ کشتی ہو اور اس کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ پانی ہو، تو جب تک تو وہ اس کے زیر اثر یعنی اس کے کنٹرول میں رہتی ہیں تو کشتی اس کے اوپر چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے کنٹرول میں نہ ہو اور وہی پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ جائے، یعنی نفسانی خواہشات انسان کے اوپر اتنی آ جائیں تو وہ کیا ہے کہ وہ اس کے اندر ڈوب جائے گا۔ جو عورتیں یعنی نفسانی خواہشات میں سب سے زیادہ جو شہوت کی چیز ہے وہ عورت ہے، اور اللہ رب العزت نے عورت کے اندر مرد کے لیے جو ہے وہ اٹریکشن رکھی ہوئی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 2 ہی چیزیں جو ہیں وہ پسند ہیں، ایک عورت اور دوسری خوشبو، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گئی۔ لِتَسْكُنُوا کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کریں، ٹھیک ہے، راحت کا ذریعہ بنایا اللہ نے اس کو۔ اور بیٹے
یعنی جس طرح یعنی بیٹوں کی کثرت تعداد ہمیں پسند ہوتی ہے، اور سونا اور چاندی یعنی ان خزانوں کو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، اور نشان زدہ گھوڑے یعنی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے ان کو یعنی جیسے ابھی ترکی گھوڑے جو ہے وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں، اور مویشی اور کھیتی ہیں، یعنی عربوں کا جو معاش کا سسٹم تھا وہ سارا بیس کرتا تھا مویشیوں پہ، اس لیے یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں۔ اب یہ سیدنا اس آیت کے بعد سیدنا عمر نے جو یہ سوال کیا تھا کہ اگر دنیا میں ہی عورتیں اور یہ سارا کچھ مل جائے تو پھر اس کے آگے کیا؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں، یعنی اے نبی آپ ان کو بتائیں پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو اللہ کی راہ کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں۔ صاف اور پاک سے مراد یہ ہے کہ وہ حیض سے اور منی سے اور اس طرح کی ساری چیزوں سے، پسینے وغیرہ سب سے وہ جو ہے وہ پاک ہوں گی، اور اخلاق میں بھی بہتر، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بیٹا یہ بھی دعا ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ اب کیا ہے کہ یہ کریکٹرسٹکس ہے کہ جو مسلمان اور مومن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس سحری کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے جب ایسے جیسے رمضان آ رہا ہے تو یہ میک شور کر لیں جو اپنی پلاننگ کر رہے ہیں اس کے اندر کہ ایٹ لیسٹ ایک تسبیح تو ضرور آپ نے سحری کے وقت جو ہے وہ استغفار کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے، اور ان کے پاس جو کتابیں ہیں وہ تورات اور انجیل ہے، لیکن انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے ایک دوسرے کا جو ہے وہ اختلاف کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیے، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں اور ان پڑھوں سے۔ کتاب دیے گئے سے مراد جو ہے وہ یہودی اور عیسائی ہیں، اور ان پڑھوں سے مراد جو امی ہیں یعنی عرب کے ان پڑھ لوگ، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں یعنی اگر وہ آپ پر ایمان لے آئیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیں تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا، یعنی آپ نے اپنی بات کو پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے یاد کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، یعنی کیا ہے جس طرح سیدنا زکریا کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور سیدنا یحییٰ کو جو ہے وہ ایک رقاصہ کی ڈیمانڈ پہ اس کو خوش کرنے کے لیے قتل کیا گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دن میں 43 انبیاء کو قتل کیا، اور 200 یعنی ولی یا کہہ لیں کہ نیک جو لوگ تھے، صالحین جو تھے، ان کو قتل کیا، اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے، یعنی وہ صالحین جو تھے ان انبیاء کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے شام تک ان کو بھی قتل کر دیا، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اب پہلے تو نیک اعمال تھے جب وہ یعنی یہودیت پہ یا عیسائیت پہ چاہ رہے تھے، اب جب یعنی نبی کا دور آیا انہوں نے نبی کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو پچھلے جو اعمال تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی یہ یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔
تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والا تھا، یعنی ان کی کتاب میں یہ تھا کہ جب آخری نبی آئے تو اس پر ایمان لے کے آنا۔ اب جب آخری نبی آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نہ صرف قرآن کا انکار کیا بلکہ اپنی جو کتاب تھی اس کا بھی انکار کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، یعنی یہ یہودیوں کا کنسیپٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم 7 دن جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے، اس کے علاوہ جو ہے ہم جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ تو کیا حال ہوگا جب انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ فارس کے جو یعنی شہر ہیں وہ ان کی بادشاہی جو ہے وہ امت محمدی کو مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کی کہ آپ دعا یعنی دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے یہ بتایا گیا کہ قل اللہم مالک الملک، یعنی آپ اس طرح کہے کہ اے اللہ مالک تو ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس طرح یعنی بادشاہی کہ کیا سوال اس طرح کرے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جیسے انڈے سے چوزا کا نکلنا اور مرغی سے پھر دوبارہ انڈے کا نکلنا، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ دل لگی نہ کرے، لیکن کچھ راز کو پانے کے لیے یا کچھ انفارمیشن کو گیٹ کرنے کے لیے یا کسی سختی میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ جو ہے یعنی اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ کفار کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں پہ یہ بات ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایگری ہیں، لیکن ان کو دوست نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ایگری سے مراد یہ ہے کہ ان کو یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، لیکن دلی دوست نہیں بنانا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گی جو اس نے نیکی کی، یعنی جس نے جو نیکی کی وہ قیامت والے دن اپنی اس نیکی کو دیکھ لے گا، اور اس نے جو برائی کی اس دن آدمی تمنا کرے گا کہ کاش اس کی اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو، یعنی جس طرح ہم گندگی کو کہتے ہیں نا کہ گندگی ہم سے بہت دور ہو جائے، ہم فوراً اپنے ہاتھ یا پاؤں یا جہاں پر گندگی لگی ہو اس کو صاف کرتے، ایسے ہی وہ لوگ جو ہے وہ خواہش کریں گے کہ ہمارے برے اعمال ہم سے بہت دور ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی اللہ سے کچھ لوگ ایسے تھے نا جو آ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے، جیسے یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر نبی سے بھی محبت کی جائے، کیونکہ اللہ کی ہی اطاعت میں نبی کی اطاعت ہے اور نبی کی ہی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور بے حد رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کو
عمران کے خاندان کو منتخب کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو، یعنی یہ اول العزم جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے فزیکل سٹریچر میں اور اپنی یعنی رسپانسبلٹی میں یہ ایک دوسرے جیسے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کیا، یعنی آل عمران کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو سیدنا عمران تھے وہ سیدنا مریم کے جو ہے وہ والد تھے، اور ان کی بیوی کا نام جو ہے وہ حنہ تھا، سیدہ حنہ تھا۔ تو ان کی بیوی جب پریگنٹ ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، ربی، اے میرے رب، یقیناً جو میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا۔ یعنی وہ پریگننٹ تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے اس کو میں آزاد جو ہے وہ آپ کی نظر جو ہے وہ دیتی ہوں۔ اس سے مراد یہ تھی کہ جو اس طرح نظر مانتے تھے وہ اپنی اولاد کو ہیکل میں چھوڑ آتے تھے، جس طرح ہماری مساجد ہے اس طرح ان کے ہیکل ہوتے تھے، ان میں چھوڑ آتے تھے اور پھر وہ ہیکل کی خدمت کرتے تھے اور وہیں پر اللہ کے راہ میں ان کو دے دیا جاتا تھا۔ بس آپ مجھ سے قبول فرمائے، یعنی یہ جو میری نیکی ہے اس کو مجھ سے قبول فرمائے، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اس دعا کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا۔ یعنی وہ حیران ہوئی، ان کو پتا تھا کہ میں نے جو ہے وہ اس طرح منت مانگی ہوئی ہے اور اب یہ تو جو ہے وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ اس نے، یعنی اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس نے لڑکی کو جنم دیا یا لڑکے کو جنم دیا۔ لیکن حیرانگی میں انہوں نے کہا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، یعنی لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ لڑکا جو ہے وہ فزیکلی زیادہ سٹرونگ ہے، وہ زیادہ اس طرح کام کر سکتا ہے، وہ زیادہ یعنی سوسائٹی میں موو کر سکتا ہے۔ عورت جو ہے وہ اس طرح یعنی اس کی جو باڈی سٹریچر ہے وہ ویسا نہیں ہے، اور وہ اس طرح یعنی ایکٹیولی دین کے کاموں میں پارٹیسپیٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس لائن کو بیٹا آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور اس کو حفظ بھی ضرور کرنا ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد روتا ہے۔ صرف یعنی سیدنا مریم اور ان کے بیٹے جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہیں، وہ دو ایسے ہیں جن کو شیطان نے نہیں چھوا تھا۔ وہ کس وجہ سے؟ سیدہ حنہ کی اس دعا کی وجہ سے۔ تو وہ عورتیں یعنی جنہوں نے کنسیو کیا ہوا ہے تو وہ اس دعا کو ضرور یاد رکھیں، اور یعنی کچھ لکھ کے اپنے پاس یعنی اس طرح رکھ لیں کہ جب وہ اپنے بچے کو دیکھیں یا اس کو پکڑیں تو ضرور یہ دعا پڑھیں کہ تاکہ ان کی اولاد جو ہے وہ شیطان مردود سے پاک رہ سکے کہ وہ اس کو نہ چھوئے۔ فَتَقَبَّلَهَا، پھر قبول فرمایا اسے، یعنی اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا مریم کو جو ہے وہ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی، اور زکریا کا اس کا سرپرست بنایا۔ یعنی سیدنا زکریا جو ہے وہ ان کے سرپرست بنے، جو رشتے میں ان کے خالو لگتے تھے۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے اس کے پاس رزق پاتے، یعنی ان کو پھر وہ جو ہیکل ہے وہاں پر چھوڑ دیا گیا اور وہاں پر ایک یعنی ان کے لیے محراب بنا دیا گیا۔ جب سیدنا زکریا اس محراب میں سیدنا مریم کے پاس آتے تو وہاں پر مختلف طرح کے رزق پاتے، یعنی پھل تھے، جیسے سردیوں کے پھل جو ہیں وہ گرمیوں میں ملے اور گرمیوں کے پھل جو ہیں وہ سردیوں میں ملے۔ وہ پوچھتے، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا، یعنی اللہ ان کے لیے جو ہے وہ رزق عطا کرتے تھے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یعنی جب انہوں نے بغیر موسم کے پھلوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ رب العزت سیدنا مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں تو وہ مجھے بھی یعنی عمر گزر جانے کے بعد جو ہے وہ اولاد عطا کر سکتے ہیں۔ اور وہ اولاد کی جو خواہش ہے یعنی وہ غلط نہیں تھی، اور وہ خالصتاً اپنے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ایک دھیڑ عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے،
اور ان کا کوئی جانشین نہیں تھا جو خاندان میں جو ایسا ہو کہ ان کو دین پر لگا سکے، تو انہوں نے دین کی یعنی خاندان کے لوگوں کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے وارث مانگا کہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جب کہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر تھے، یعنی جب وہ عبادت کر رہے تو فرشتوں نے ان کو پکارا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی یحییٰ نام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ان کا رکھا گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم سے 6 ماہ پہلے جو ہے وہ سیدنا یحییٰ پیدا ہوئے، اور ان کی اب یہ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اور سردار یعنی اپنے اپنے علاقے میں اور اپنے خاندان کی یعنی سرداری ان کو عطا ہوگی، اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو یہ شہوانی خواہش میں جیسے عورتیں وغیرہ ہیں ان کی طرف انکلائن نہیں کرے گی ان کے جذبات، یعنی وہ عورتوں سے یعنی اس طرح یعنی ان عورتوں کی طرف انکلائن نہیں ہوں گے، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک ہوں گے اور نبی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ زکریا نے کہا اے میرا رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ پہلے خود جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں، اب وہ حیرت کی وجہ سے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ حیرت میں وہ یہ بات پوچھ رہے ہیں، یقیناً مجھ تک بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اب میرے اندر یعنی وہ نہیں رہی، یعنی طاقت نہیں رہی، اور میری بیوی بھی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، حالانکہ پہلے بغیر موسم کے پھلوں کو دیکھ کے خود جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اس طرح اسباب کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو، یعنی وہ بول تو سکتے ہیں لیکن 3 دن تک وہ بول نہیں سکیں گے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھیجا اور ان کو یہ بات بتائی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حدیث ہے کہ اور مردوں میں تو بہت سارے نبی گزرے ہیں لیکن عورتوں میں سے جو ہے نا وہ 4 عورتیں ہی جو ہے وہ بہتر ہیں، اس میں سیدہ فاطمہ، سیدہ آسیہ اور سیدہ ختیجہ اور سیدہ مریم ہے، اور بعض حدیث میں سیدہ مریم اور سیدہ ختیجہ کا نام لیا گیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہ تھے، یعنی یہ غیب کی خبر ہے جو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں۔ جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، قلم ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ جب سیدہ مریم کی والدہ سیدہ حنہ جو ہے وہ سیدہ مریم کو ہیکل میں لے کے گئی تو سب لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی کفالت وہ کرے، تو قلم ڈالے گئے یعنی قرآن اندازی کی گئی کہ دریا میں قلم پھینکے گئے تو جن کے قلم بہہ گئے وہ کفالت نہیں کر سکیں گے، اور سیدنا زکریا کا قلم جو ہے وہ ٹھہرا رہا، وہ بہا نہیں، تو اس لیے پھر ان کے ذمہ جو ہے وہ سیدہ مریم کی کفالت دی گئی۔ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے سیدنا مریم کے کرتے کا بعض میں آتا ہے کہ گریبان اور بعض میں آتا ہے آستین کہ اس کے اندر ایک پھونک ماری تھی جس کی وجہ سے سیدنا مریم جو ہیں وہ حاملہ ہو گئی تھی، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ ان کی رحم میں یعنی آ گئے تھی، یعنی ان کی روح آ گئی تھی۔ خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا،
وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا ہوگا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور گود میں بھی اور ڈھیر عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یعنی سیدنا عیسیٰ کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ وہ جھولے میں ہی باقی لوگوں سے کلام کرے گا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یعنی انہوں نے وہی فطرتی اور انسانی بات کی، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، ابھی تو پھر بھی سیدہ مریم جو ہے وہ والدہ ہیں، لیکن سیدہ آدم علیہ السلام کے تو نہ تو والد تھے اور نہ ہی والدہ، تو اللہ نے ان کو بھی تو پیدا کیا تھا، نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت انہیں کتاب کا یعنی اس کتاب کا علم دے گا، حکمت یعنی فیصلہ کرنا، اور تورات اور انجیل یعنی یہ جو دو کتابیں ہیں وہ ان کو سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لائے ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں۔ اب یہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی صفات ہے کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بنا کے وہ انسانی وہ پرندے کی شکل میں جا کے اڑنے لگ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں، یعنی ان سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کے اوپر جو تورات ہوئی اس کی تصدیق کرنے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، جیسے کہ یعنی حلال چیزیں تھیں لیکن یہودیوں کے کرتوت کی وجہ سے وہ حرام ہوئی، لیکن سیدنا عیسیٰ کے آنے کے بعد وہ دوبارہ پھر حلال ہو گئی۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ حواریوں کی یعنی مثال بالکل ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار کی مثال ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر بھی ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی۔ خفیہ تدبیر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو مارنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی کہ ان کی شکل کے جیسا ایک آدمی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو ویسے ہی آسمانوں پر اٹھا لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں، یعنی آپ کو یعنی جسمانی اور روح دونوں کو اللہ کی طرف جو ہے وہ اٹھانے والا ہوں، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ آیَاتِ وَذِكْرِ الْحَکِیمِ، یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ موجود تھی، لیکن سیدنا آدم کی تو نہ والدہ تھی نہ والد، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جمعہ والے دن سیدنا آدم علیہ السلام کے چہرے کو بنایا اور عصر کے وقت اس کے اندر روح پھونکی۔ یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے
نہ ہو جانا۔ پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا تو آپ کہہ دو آؤ ہم، یہ آیت مباہلہ ہے اور اس میں مباہلہ کا طریقہ بتایا گیا۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو فرقین جو ہیں اس میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آپ کہہ دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور آپ کو اور تمہیں بھی بلائیں، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مباہلہ کی دعوت دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین جو ہیں وہ نکلے تھے، اور ادھر سے یہودیوں کے جو ہے وہ لوگ جو تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ جب دیکھ کے انہوں نے جب ان کو دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مشورہ کے لیے ٹائم دے۔ تو ان کے علماء نے کہا کہ اگر تو یہ نبی ہے تو تمہاری پوری جو ہے وہ آل اور اولاد اور مال سب ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ نبی نہیں ہے تو پھر ان سے مباہلہ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ بلا شبہ یہ یقیناً سچا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ، یعنی اہل کتاب کو، یہود اور نصارہ کو دعوت دینے کا طریقہ بتایا گیا جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی کیا بات کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان، یعنی اس دعوت کے بعد بھی اگر وہ بات نہیں مانتے تو پھر ان کو کہہ دے کہ اچھا آپ گواہی دیتے رہے ہماری کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، یعنی یہودی جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عیسائی تھے، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل ہوئے، یعنی سیدنا ابراہیم کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پہلے ہے، اور یعنی سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بعد میں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہاں تم وہ لوگ ہو، تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کے آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو، یعنی اپنی کتاب پر ایمان لائے ہوئے نا، اور اسی کتاب کے اندر ہی نبی کی صفات ہے، تو پھر انکار کیوں کرتے ہو۔ اے اہل کتاب تم حق کو باطل سے گڈ مڈ کیوں کرتے ہو، یعنی حق یہی ہے کہ آخری نبی آنا تھا، اب اس کو اپنے جھوٹوں کے ساتھ کیوں گڈ مڈ کرتے ہو، اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اے اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ان پر جو ایمان لائے، اور تم اس کی شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹ آئے۔ اب کیا تھا کہ جو عرب تھے وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، اہل کتاب کے پاس کتاب تھی اور وہ پڑھے لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم ایسا کرو کہ صبح صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، اس سے کیا ہوگا کہ جو یعنی مشرک ہے، یعنی وہ جو عربی ہیں جن کے پاس اہل کتاب نہیں، جن کے پاس کتاب نہیں ہے، وہ یہ سوچیں گے کہ یہ تو علم والے ہیں اور ان کے پاس آسمانی کتاب بھی ہے، یہ اگر نبی کا انکار کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خفیہ کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی اتباع کرے، آپ کہہ دو یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو اس جیسا دیا جائے جو تمہیں دیا گیا ہے، وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے ماننا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی اور کو بھی ویسا دیا جیسے تمہیں دیا، نہیں تو پھر اللہ کے ہاں یہ تم سے جھگڑا کریں گے، یعنی مسلمان یہودیوں کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے
اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو ایک خزانے کا امیر بنا دو تو بھی وہ اس کو ادا کر دے گا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کو 1 دینار بھی امانت دے دو وہ بھی آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کرے گا مگر جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہو، یعنی جب تک ان سے مانگتے نہ رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں۔ اب ان کی یہ بات ہے، ان پڑھوں سے مراد جو ہے وہ عرب کے امی ہیں، یعنی ان پڑھ، تو ان کی جو ہے وہ کتاب میں یہ تھا کہ اگر یعنی ان کی کتاب میں انہوں نے یہ شریعت بنائی ہوئی تھی کہ جیسے اگر کوئی یہودیوں کا بیل ہے، وہ اگر یعنی غیر یہودی کو مارے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر غیر یہودی کا بیل اگر یہودی کو مارے گا تو اس کا تاوان ہے، اور اگر کوئی چیز گری ہوئی ہے اور وہ یہودیوں کے علاقے کی ہے تو وہ اس کو واپس کرے گا، اور اگر وہ کسی غیر یہودی کے علاقے کی ہے تو پھر وہ اس کو واپس نہیں کرے گا۔ جیسے اب بھی وہ ان کی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ صرف جو یہودی ہیں وہ انسان ہے اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ صرف انسان نما جانور ہے، اس لیے ان کے ساتھ کچھ بھی سلوک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے کنسیپٹ ایسے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو مارتے ہوئے ان پر کوئی رحم نہیں کھاتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں، جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یقیناً وہ لوگ یعنی جس طرح بازار میں تاجر لوگ جو ہیں وہ قسمیں کھا کھا کے اپنا مال جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ احسان جتلانے والا، دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہوتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بلا شبہ ان میں یقیناً ایک گروہ وہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں۔ اب یہ جو یہودی تھے وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے تھے جان بوجھ کے، تاکہ ایسے لگے کہ جو اپنی طرف سے بھی کتاب کے اندر ایڈ کر رہے ہیں وہ ایسے لگے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی انہوں نے آ کر کہا تھا، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ اے نبی، کیا آپ یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں؟ تو اس کے مقابلے میں یہ آتا ہے کہ کسی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نبوت کے درجے پر فائز کرے تو پھر اس نبی کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی عبادت کروائے، بلکہ رب والے ہو جاؤ اس وجہ سے جو تمہیں کتاب سکھاتے تھے، اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ، یعنی فرشتوں کو پوجنے لگ جاؤ، جس طرح یعنی جو مشرک ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے گا، یعنی تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا ان کے دور میں کوئی نبی آئے تو وہ ان کی کیا کرے؟ تصدیق کرے، یعنی ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرے، یہ نہ ہو کہ وہ آپس میں عناد اور تفریق رکھے۔ اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے تو لازم تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے، یعنی ایک نبی دوسرے نبی کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انبیاء سے فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے منہ موڑا تو وہی لوگ نافرمان ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور اسی کی طرح وہ لٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم
پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا، اور ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، یعنی کسی نبی اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی ہی اطاعت کرنے والے۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، یعنی اب جو ہے دین اسلام آ چکا ہوا ہے اور یہ آخری نبی تھے، اس کے علاوہ اب کوئی اور دین تلاش نہیں کیا جا سکتا، تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی جو لوگ مرتد ہو گئے، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ یہی سزا ہے ان کی کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی، یعنی کوئی شخص جو اسلام لایا پھر وہ مرتد ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ یعنی اس پر اسلام لایا، یعنی توبہ کر لی، تو توبہ کرنے والوں، یعنی یہ ایسا ہوا تھا کہ نبی کے دور میں ایک شخص نے ایسا کیا تھا، اور پھر اس نے اپنے رشتہ داروں سے بھیج کر نبی سے پوچھا، تو نبی نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے، یعنی ایمان کیا تھا، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں کہ جب تورات اور انجیل ان کے پاس آئی اس پر وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا، اور کچھ میں آتا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں کہ یہودیوں نے پہلے کس کا کفر کیا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا، اور اس میں پھر اس کے بعد بڑھتے چلے گئے، کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا بھی کفر کر دیا، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، یعنی کفر پر ہی مرے، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور یہاں پر الحمدللہ ہمارا سپارہ مکمل ہوتا ہے۔